دشمن ہے لہذا اس کی پیروی نہیں کرنی. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، فرمایا کہ بات واضح ہونے کے بعد اگر تم پھسلنے لگو گے، اگر تم اسلام کے راہ چھوڑنے لگو گے، فَاعْلَمُوا، پھر جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ زبردست ہے، فوراً پکڑ بھی سکتا ہے. زبردست جو ہوا اس سے کوئی جو ہے نا بچ کر جا نہیں سکتا اگر وہ انتقام لینا چاہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ حکیم ہے، حکمت کے فیصلے اس کی جاری ہوتی ہے، حکمت کے تحت وہ اپنے فیصلے جاری فرماتا ہے، اس لیے فوراً پکڑ نہیں ہوتی اور کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ، فرمایا کہ کب وہ اسلام میں داخل ہوں گے، کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس بادلوں کے سائے میں آئے. اللہ تعالیٰ خود ان کے پاس بادلوں کے سائے میں آئے. اللہ تعالیٰ نے اسلام نافذ کرنے کے لیے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا. اب اس کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. آخری کتاب کو بھیج دیا، اس کتاب کے بعد کسی کتاب کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام پورا کا پورا آ گیا، اب اس کے بعد کس چیز کی ضرورت ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور کون سی بات رہ گئی ہے جس کے بعد یہ ایمان لائیں گے، جس کے بعد یہ مکمل اسلام اپنے اوپر نافذ کریں گے. تو اللہ نے واضح اعلان فرما دیا کہ آپ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں آئے اور فرشتے بھی. قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائے میں میدان محشر کے اندر تشریف لائیں گے. تو کیا اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر اسی بات کے منتظر ہیں تو پھر وہ دن تو قیامت کا ہوگا. وہاں تو اسلام اور ایمان قبول کرنا کوئی مفید نہیں ہوگا، کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. فرمایا وقضی الامر، اس وقت تو سارے معاملات طے ہو چکے ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ بادلوں کے سائے میں تشریف لائیں گے، اس وقت فیصلے کر دیے جائیں گے. اس وقت تو عمل کی کوئی جگہ نہیں ہوگی بلکہ اس وقت فیصلے کا دن ہوگا. فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے. ہم اچھا کریں گے اس کا انجام بھی اللہ کی طرف سے ملے گا، اور برا کریں گے اس کا انجام بھی اللہ کی طرف سے ملے گا. تو تمام امور اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے اس فصل میں کافہ، اس کے مفہوم میں اور بھی کافی وسعت ہے. اگر ایک ایک بات کھول جائے تو کافی دوست دراز بھی ہو جائیں گے. تو اس لیے جو ہے نا یہ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ ہم اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. اسلام ہم ہر رسم اور ہر باطل چیز کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں کہتا ہے کہ میرے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، مجھے جو ہے نا پورا کا پورا اپنا لو. اس میں دنیا اور آخرت کی فلاح ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی رستہ اختیار کرے گا فرمایا ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ